الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پانی کی قسمیں پڑھ رہے ہیں پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے۔ دو قسمیں ہم نے پڑھی، ایک وہ پانی جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ بھی نہ ہو، یہ وہ پانی ہے جو مائع مطلق ہے۔ دوسری قسم وہ جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو، یہ وہ پانی ہے جس میں سے بلی، مرغی، شکاری پرندہ یا سانپ نے پی لیا ہو، اور جب اس پانی کے علاوہ کوئی پانی موجود ہو تو پھر اس کو استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس سے وضو، غسل اور کپڑے آپ دھو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو ناپاک تو نہیں ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی اگر وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، غسل کریں گے تو غسل ہو جائے گا، اور اگر کپڑے دھوئیں گے آپ اس سے تو تب کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ تیسری قسم پانی کی وہ ہے پاک ہو لیکن پاک کرنے کے سلسلے میں وہ پانی مشکوک ہو، یعنی خود تو پاک ہے، وہ خود تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں آپ ہاتھ ڈال دیں آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، اس میں آپ کپڑے ڈال دیں آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ ناپاک کپڑوں کو اس کے ذریعے سے پاک کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں تیسری قسم ہے پاک ہو لیکن پاک کرنے کے سلسلے میں وہ پانی مشکوک ہو، یعنی خود تو پاک ہے لیکن کیا یہ آگے دوسری چیز کو پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس میں شک ہے۔ کیوں شک ہے؟ کیونکہ احادیث دونوں طرح کی موجود ہیں کہ یہ پاک کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا ہے۔ جب دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں تو اب اس میں شک پڑ گیا، تو اب ایسے پانی کا حکم کیا ہے؟ یعنی اس سے وضو درست ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں شک ہو، غسل ہوگا یا نہیں، شک ہو، کپڑے اس سے پاک ہوں گے یا نہیں، اس میں شک ہو، اور یہ وہ پانی ہے جس میں سے گدھا یا خچر نے پی لیا ہو۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی یہ مشکوک ہے، یعنی اس میں شک ہے کہ یہ پاک کرے گا کہ نہیں۔ خود تو یہ پاک ہے، اگر گدھے نے پانی پی لیا یا خچر نے پانی پی لیا، یہ پانی خود پاک ہے، یعنی اس میں آپ کا ہاتھ لگ گیا، کپڑا لگ گیا، وہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن کیا یہ آپ کو پاک کرے گا یا نہیں کرے گا، اس میں شک ہے۔ تو فرماتے ہیں گدھے اور خچر نے جو پانی پی لیا ہے اس میں شک ہے کہ یہ پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ پانی پاک ہے، لیکن کیا ایسے پانی سے وضو صحیح ہوگا یا نہیں، اس میں شک ہے۔ تو اگر وہ شخص اس کے علاوہ پانی نہ پائے تو اس سے وضو کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ اب اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ پانی موجود ہے پھر تو اس کو استعمال نہیں کرنا، لیکن اگر اس کے علاوہ پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور یہی پانی آپ کے پاس ہے، آپ کہیں جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، آپ کے پاس اور کوئی پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پانی سے وضو بھی کر لیں، کیونکہ پاکی کے بھی احادیث موجود ہیں تو آپ اس لیے وضو بھی کر لیں، اور اس کے پاک نہ ہونے کی بھی احادیث موجود ہیں تو اب آپ وضو کے بعد تیمم بھی کر لیں، وضو اور تیمم دونوں کر لیں۔ اگر وضو اس سے درست ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو تیمم آپ نے کر لیا ہے۔ اب وضو اور تیمم میں اسے کامل اختیار ہے، چاہے وضو پہلے کر لے یا تیمم۔ تو گدھے اور خچر کا جو پانی ہے یہ خود تو پاک ہوتا ہے، لیکن آگے پاک کرتا ہے یا نہیں کرتا اس میں شک ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ پانی موجود ہے تو پھر آپ اس کو استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں ہے تو پھر آپ ایسے پانی سے وضو بھی کر لیں اور تیمم بھی کر لیں، اور اب پہلے آپ وضو کریں گے یا پہلے تیمم کریں گے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو پہلے وضو کر لیں اور آپ چاہیں تو پہلے تیمم کر لیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم جو پانی کی ہے، پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ اب چوتھی قسم پانی کی وہ آگئی، پہلی قسم کیا تھی؟ پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، مکروہ بھی نہ ہو۔ دوسری قسم پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن مکروہ ہو۔ تیسری قسم پاک ہو لیکن پاک کرنے میں شک ہو۔ اور چوتھی قسم وہ ہے جو پاک ہو لیکن پاک نہ کرتا ہو،
یہ کون سا پانی ہے؟ فرمایا مائع مستعمل پاک ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی یہ خود تو پاک ہے، یعنی اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں یا کپڑا ڈالیں وہ ناپاک نہیں ہوگا، پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن کیا یہ ناپاک کپڑے کو پاک کرے گا؟ کیا آپ اس سے غسل اور وضو کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائع مطلق مائع مستعمل ہے کون سا ہے؟ مائع مستعمل پاک ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اس سے وضو درست نہیں ہوتا۔ مستعمل وہ پانی ہے جو وضو اور غسل میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کر لیا گیا ہو۔ اب مستعمل پانی جو استعمال شدہ پانی جس کو ہم کہتے ہیں، فرمایا وہ پانی ہے جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں جاؤ ہم پانی استعمال کرتے ہیں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ وضو جب انسان کا نہیں ہوتا تو ایک اعتبار سے وہ ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کو وضو کر کے وہ پاک ہو جائے۔ لیکن جو پانی ہم وضو میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ پانی نیچے گرا، اب وضو میں جو ہم نے استعمال کیا اور پانی نیچے گرا، دو صورتیں ہیں اس کی، یا تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، یا ہمارا آلریڈی وضو ہے، ہم نے وضو کیا ہے، ہم ثواب کی نیت سے وضو کے اوپر وضو کر رہے ہیں۔ تو ان دو صورتوں میں جو پانی ہمارا استعمال ہو کے بچ جائے گا، بچ جانے کا مطلب جو استعمال کرنے کے بعد نیچے گر جائے گا، اعضاء سے جو ہمارے چہرے پہ ہاتھوں پہ استعمال ہوتا ہے اور نیچے گرتا ہے، نیچے گرنے والا پانی اگر اس کو آپ جمع کر لیں کسی برتن میں تو وہ مستعمل پانی ہے، اس سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، اس سے آپ دوبارہ غسل نہیں کر سکتے، اس سے آپ دوبارہ کپڑے نہیں دھو سکتے، کیونکہ وہ پاک کرے گا نہیں، لیکن ہے وہ خود پاک، کیونکہ اس میں ابھی تک کوئی ناپاکی ملی ہوئی نہیں ہے، جسم پر لگانے سے وہ ناپاک ہوتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب کیا کرے گا؟ یہ دو صورتیں ہیں۔ ہاں اگر باوضو شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے یا کسی کو وضو سکھانے کے لیے استعمال کر لیا ہو تو وہ استعمال شدہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کا آلریڈی وضو تھا لیکن گرمی کا موسم ہے، اب اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو اس نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دوبارہ وضو کر لیا، لیکن اس نے پاکی کے لیے نہیں کیا، اس نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دوبارہ وضو کیا ہے، تو یہ ناپاک تو نہیں تھا، آلریڈی پاک تھا کیونکہ وضو اس کا تھا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو اس نے کیا ہے۔ اور دوسری صورت کہ یہ آلریڈی باوضو تھا، اب کسی طالب علم کو سکھانے کے لیے کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے، یہ وضو کر رہا ہے، تو ان دو صورتوں میں جو پانی نیچے گرے گا وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ اور اگر جو آدمی وضو سکھا رہا ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے لیکن وہ پہلے سے بے وضو ہے تو تب بھی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب ٹھنڈک بھی حاصل کر رہا ہے اور سکھانے کے لیے وضو بھی کر رہا ہے، لیکن جو ہی یہ وضو کرے گا تو خود بھی پاک ہو جائے گا نا، تو گویا اس کی ناپاکی بھی دور ہوگی۔ تو جب ناپاکی دور ہوگی تو اس کے اندر یہ عنصر بھی پایا گیا نا کہ یہ پاکی کے لیے وضو ہو گیا، اس کو ناپاک سے پاک کر دیا، تو ناپاک سے جب پاک ہوگا تو وضو کا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، اگر باوضو ہو اور پھر ٹھنڈک کے لیے وضو کرے، باوضو ہو اور پھر سکھانے کے لیے وضو کرے تو تب پانی مستعمل نہیں ہوگا، اور اگر بے وضو ہی ہو، بے وضو ہو اور پھر سکھانے کے لیے کرے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کرے تب بھی پانی مستعمل ہوگا۔ اور اگر یہ ٹھنڈک اور سکھانا نہیں ہے، ناپاکی کو دور کرنا ہے یا ثواب کی نیت سے وضو کر رہا ہے تو تب پانی دونوں صورتوں میں مستعمل ہوگا۔ اگر اس کا آلریڈی وضو تھا، ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کر رہا ہے تب بھی پانی مستعمل ہوگا، اور اگر ناپاک تھا، پاک حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے تو تب بھی اس کا پانی کیا ہوگا؟ مستعمل ہوگا۔ بے وضو شخص نے ٹھنڈک حاصل کرنے یا وضو سکھانے کے لیے وضو کیا ہو تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے شارٹ کٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پانی وضو میں استعمال ہوتا ہے، اگر اس بندے کا پہلے سے وضو نہیں ہے اور اب یہ وضو کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو، تو اس کا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اور اگر باوضو ہے
تو اب دیکھا جائے گا یہ کیوں کر رہا ہے. اگر ثواب کی نیت سے کر رہا ہے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اگر کسی کو سکھانے کے لیے کر رہا ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. اور اگر بے وضو آدمی ہے، وہ جس غرض کے لیے بھی وضو کرے گا اس کا پانی مستعمل ہو جائے گا. پانی اس وقت مستعمل ہو جائے گا جس وقت وضو یا غسل کرنے والے کے جسم سے جدا ہو جائے گا. اچھا، یہ مستعمل پانی کب ہوگا؟ جب یہ چہرے پہ ڈال رہا ہے. اب جو چہرے پہ پانی ہے وہ مستعمل نہیں ہوگا، جو چہرے سے چھوٹ کر نیچے گرے گا وہ پانی مستعمل ہے. اسی طرح بازو دھو رہا ہے، جو بازو کے ساتھ پانی لگا ہے یہ مستعمل نہیں ہے. جو بازو پر اس نے پانی ڈالا اور نیچے جو پانی گرا یہ پانی مستعمل ہوگا. اب وہ جو نیچے گرا ہوا پانی ہے مستعمل پانی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، اس سے آپ دوبارہ غسل نہیں کر سکتے، اس سے آپ دوبارہ کپڑے نہیں دھو سکتے. یہ پانی کی 4 قسمیں ہو گئی. 5ویں قسم انشاءاللہ دوسرے درس میں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.